بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو آج کل کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. ہم اپنے عہد کو دہراتے ہیں. عہد مطلب زمانے کو نہیں دہرائیں گے. عہد یہ ہے کہ جو کچھ کہیں گے اردو میں کہیں گے, اردو کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ شرط جو ہے کوئی اتنی آسان شرط نہیں ہے, کیونکہ ہم آج کے دور کے انسان ہیں اور ہمیں اپنی بات کو پوری طرح بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی بلکہ اکثر انگریزی کے کچھ لفظ مستعار لینا پڑتے ہیں. غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا, کوشش کریں گے غلطی نہ ہو. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان سے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی ساری بات, اپنے سارا خیال بخوبی اردو میں بیان کر سکتے ہیں, کیونکہ اردو لغت بورڈ سے ان کا تعلق ہے. طارق بن آزاد صاحب, ہم انہیں ٹی وی کے میزبان کی حیثیت میں پہلی بار ملے تھے, اور اس کے علاوہ ادب سے, شاعری سے کافی لگاؤ ہے, تو ان سے اس طرح کی مختلف باتوں پر باتیں کرنے میں ہماری دوستی ہو گئی. بعد میں جا کے پتہ لگا کہ ان کا تعلق تو اردو لغت بورڈ سے ہے, لیکن وہ تعلق ہے کس نوعیت کا؟ طارق بھائی آپ ہی بتائیے. بہت نوازش اور اس عزت افزائی کا خصوصی شکریہ. جس قدر الفاظ و القاب آپ نے میرے لیے استعمال کیے ہیں, اور یقیناً یہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں تو ہماری سماعتیں جس قسم کی زبان کی عادی ہو گئی ہیں, اس کے نتیجے میں ہم سے الفاظ بھی ویسے ہی ادا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام کی حد تک اور اس گفتگو کی حد تک ہی صحیح ہم اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں کہ اردو کے علاوہ دیگر زبانوں کے الفاظ یعنی انگریزی کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کریں گے. مصروفیت جو اردو لغت بورڈ سے میری وابستگی اور وہاں ذمہ داریوں سے متعلق ہے, وہ یہ کہ میں گزشتہ 13 برس سے اس ادارے سے وابستہ ہوں, اور یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد 1958 میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے رکھی تھی, اور جوش ملیح آبادی اس کے پہلے مشیر ادبی تھے. اب اس کو زبان کا زوال کہیے یا میری خوش نصیبی کہیے کہ وہ مشیر ادبی کا عہدہ سفر کرتے 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 جس پہ کبھی جوش ملیح آبادی فائز تھے, اس وقت آ کر وہ مجھ ناچیز کو حاصل ہو چکا ہے. نہیں سر, آپ ناچیز نہیں ہے اس کا مطلب. نہیں, یہ آپ کا حسن نظر ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کو میں بطور دفتری عہدہ تصور کرتا ہوں, کیونکہ علمی قابلیت اور مقام میں جوش ملیح آبادی کجا اور میں کہاں. تو یہ مشیر ادبی کا ایک عہدہ ہمارے ادارے میں ہمیشہ سے رہا ہے, اور 1958 سے اس ادارے نے کام کرنا شروع کیا, اور ملک کے طول و عرض میں یا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اردو بولی جاتی ہے, وہاں سے پہ رہنے والے اہل علم کا اس ادارے سے کسی نہ کسی طور پر تعلق رہا ہے. آپ اس فہرست میں نام لینا شروع کریں تو وہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ہوں, یا وہ اقبال عظیم ہوں, یا قدرت اللہ شہاب ہوں, یا ڈاکٹر اطرت حسین زبیری صاحب ہوں, یا اس طرح آپ ایک طویل فہرست بنا لیں, ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری ہوں, اور ہاشمی فرید آبادی ہوں, اور اس طرح کے ایک نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہوں. ہر خطے سے, یعنی کہ جب دونوں بازو اس ملک کے موجود تھے, تو اگر مغربی پاکستان کی بات کریں تو وہاں ڈھاکہ جامعہ جو تھی اس میں پڑھانے والے اساتذہ اور وہاں کے جو شیخ الجامعہ تھے, ان کا تعلق اس ادارے سے کسی نہ کسی طور پر رہا. اور اس ادارے نے اصل میں جو کام کیا اس کی بدولت اردو بولنے والے پوری دنیا میں اپنا سر فخر سے بلند رکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کے ذمے بنیادی جو کام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ اردو کی تاریخی اصول پر لغت کی تدوین کی جائے, اور تاریخی اصول پر لغت کی تدوین کا جو پہلا نمونہ جدید زبانوں میں ہمارے پاس موجود تھا وہ انگریزی زبان کا تھا, اور دا گریٹر آکسفورڈ جو ان کی لغت تھی اس کو سامنے رکھ کر یہ منصوبہ ترتیب دیا گیا. تو سب سے پہلے انگریزی زبان میں یہ لغت مرتب ہوئی, جس کو پہلی مرتبہ ترتیب پانے میں 70 برس کی مدت لگی تھی, اور 12 جلدوں میں وہ لغت منظر عام پر آئی تھی. اس کے بعد پھر اس پہ نظر ثانی کا آغاز ہوا, اور وہ 12 کے بعد 20 جلدوں میں منتقل ہو گئی, اور اب بھی وہ ادارہ کام کر رہا ہے. قریباً 150 برس کی اس ادارے کی تاریخ ہو چکی ہے. اس کے بعد دوسری زبان جرمن تھی, جس میں اس نوعیت کا کام شروع ہوا, اور 16 جلدوں اور 32 حصوں میں وہ لغت مکمل ہوئی. اس کے بعد سے دنیا میں کسی اور زبان میں ایسا کوئی کام نہیں ہو سکا. پھر یہ سعادت اردو کو میسر آئی اور اردو لغت بورڈ کے حصے میں آئی کہ اس کی بدولت 22 جلدوں میں یہ کام مکمل ہوا, اور 52 برس کی مدت میں ہوا. کہ 1958 میں بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور 2010 میں یہ لغت پایہ تکمیل کو پہنچی جو 22 جلدوں پر ہے. اب یہ نظر ثانی کے مراحل میں ہے, اور اس کے دیگر منصوبے جاری و ساری ہیں.
تو مجھے یہ سعادت اور میری خوش نصیبی کہیے، اور بلکہ خوش نصیبی یا خوش قسمتی کی اگر تعریف ہم کرتے ہیں کہ جب آپ کی خواہش قلبی فرائض منصبی کے ساتھ شامل ہو جائے اور دونوں ایک ہو جائیں تو آپ خوش قسمت کہلاتے ہیں. تو میرا شوق کتابیں پڑھنا لکھنا، تو مجھے نوکری بھی ایسی میسر آ گئی کہ جہاں میں یہی کرتا ہوں کہ شب و روز کتابیں پڑھتا ہوں، الفاظ کے درمیان موجود ہوتا ہوں اور ان سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہوں. واہ 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 واہ. لیکن آپ کی اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف اس طرح کریں گے کہ شادی کے بعد بہت سارے لوگ خوش نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہوتا ہے. وہ ناخوش ہونے کی وجوہات جو ہے وہ قطعاً غیر علمی ہوتی ہیں، وہ سماجیات کے وہ پہلو ہوتے ہیں کہ جس سے اکثر لوگ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کتاب جو ہے وہ بہترین فرار ہوتا ہے جس پہ آپ پہ معاشرہ انگلی نہیں اٹھاتا. کیونکہ اہل عرب کے ہاں مقولہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑے صاحب علم کی بیگم نے کہا کہ یہ کتابیں مجھ پہ 1000 سوتنوں سے زیادہ بھاری ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب آپ سماجی ناخوشگواری سے فرار حاصل کرنا چاہیں اور کوئی ایسا ذریعہ کہ جس پہ سماج انگلی اٹھائے وہ آپ اس سے بچنا چاہتے ہوں، تو کتاب کی آغوش میں پناہ حاصل کر لیں. عرب کا معاملہ تو دوسرا تھا نا، وہاں ویسے ہی جو ہے وہ 1000 مطلب 4 سوکڑیں تو اس کی ہوں گی، 3 سوکڑیں تو ہوں گی ویسے. بالکل. اور اگر یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہو تو اس کی تعداد جو ہے شمار سے باہر ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. معاملہ یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے، ہم جب اردو آج کل کی زبان پہ بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہاں خواتین کی سوکن جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ واٹس ایپ ہو سکتا ہے، وہ موبائل ہو سکتا ہے، وہ لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، وہ اور ایسے ہی معاملات جو ہے وہ ہر دوسرا شخص جو کسی رشتے میں سامنے والے سے بات کرنا چاہتا ہے یا اپنی موجودگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے یا اس اظہار کی تسلیم کروانا چاہتا ہے، اس کو شکایت رہتی ہے. تو اب ہم جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بھی مطلب دو لوگ خاموش بیٹھ کر دنیا میں موجود کسی دوسرے آدمی سے کسی ایسی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو لکھی کسی دوسری اور زبان میں جاتی ہے، اور اس میں جو متن ہوتا ہے وہ کسی اور زبان کا ہوتا ہے، اور پھر یہ ملغوبہ جو ہے اس کی روزمرہ کی بول چال میں یا اس کی زبان پہ اثر انداز بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں جو نئی لغت یا لغت میں کیا لغت پر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں؟ بالکل، لغت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. زبان جسے ہم کہتے ہیں وہ تعبیر کی سمعی اور ارادی قسم ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارادے سے گفتگو کرتے ہیں اور ہماری سماعت میں وہ پہلے داخل ہوتی ہے. اور زبان کا در حقیقت تعلق سماعت سے، اس لیے جب بھی لغت میں کسی بات پر بحث ہوگی کہ یہ لفظ درست ہے، اس کا تلفظ کیا درست ہے، تو جو سماعت کہے گی، جو سمع کہے گا وہ رائج مانا جائے گا، وہ درست تسلیم کیا جائے گا. اگر قیاس سے وہ درست بھی ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. اس کی مثال یہ لفظ قبول خود بھی ہے کہ لوگ قبول بولتے ہیں. صحیح لفظ عربی کے اعتبار سے قبول ہے، لیکن لوگ قبول بولتے ہیں، اس کو بھی درست مان لیا گیا ہے. زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ واقف ہیں، صاحب علم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی اعتراض نہ کرے تو آپ قبول بول لیتے ہیں، یا اس میں پہلو جو کہیں ضم کا موجود ہے اس سے آپ بچنا چاہیں. اسی طرح سب سے معروف لفظ جو ہے وہ ہے ملزم. ملزم ہمارے ہاں وہ شخص ہوتا ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا ہو، جبکہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ملزم وہ شخص ہوتا ہے جس نے الزام لگایا ہو، اور جس پر الزام لگایا گیا ہو وہ ہوگا ملزم. لیکن آپ نے اپنی ساری زندگی میں ملزم کبھی نہیں سنا ہوگا. تو اس لیے کیونکہ سمع نے اس کو مان لیا کہ ملزم کا معنی اردو والوں نے ملزم قرار دے دیا ہے، یعنی کہ جس پہ الزام لگایا گیا ہو، تو لغت بھی اس کی پابند ہو گئی ہے. اور یہی حال زبان کا ہمیشہ سے رہا ہے، ہر زبان میں رہا ہے، وہ انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی ہو، کہ سمع کو قیاس پہ برتری حاصل ہوتی ہے اور جو لوگ بولتے ہیں وہ درست مان لیا جاتا ہے. بیچ بیچ میں اب اصلاح کی تحریکیں شروع ہوتی ہیں، وہ بھی ہر زبان میں شروع ہوتی رہی ہیں. کہیں بہت زیادہ شدت پسند طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ لغت کے مطابق یا کسی قاعدے کے مطابق درست ہے صرف وہی بولا جائے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل مادر پدر آزادی کا خواہش مند ہوتا ہے کہ نہیں، جو ہم بس بول رہے ہیں ہمیں معلوم بھی پڑ جائے اور ہمیں کسی طرح علم میں آ جائے اور ہم اس بات سے واقف ہو جائیں کہ یہ بات درست ہے تو اب بھی ہم اس کو اپنائیں گے نہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ جو اعتدال پسند طبقہ ہوتا ہے. اگر ہم قریب زمانے میں اردو میں ایسے معتدل طبقے کی مثال لیں تو شان الحق حقی، مشفق خواجہ اور اس طرح بہت سارے نام آئیں گے کہ جنہوں نے کچھ اغلاط کے جو لوگوں کی زبان پر رائج ہو گئیں اور پھر اس کو اہل علم نے قبول کر لیا، اس کو زبان کا مستند حصہ مانا اور ان کو اپنی تحریروں میں بھی جگہ دی، اور شان الحق حقی صاحب نے جو اپنی لغت مرتب کی فرنگ تلفظ اس میں بھی اختیار کیا.
اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک مرحلہ ہوتا ہے جو آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا کہ ایک غلط العام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے غلط العوام. ان دونوں کے درمیان خاصا فرق ہوتا ہے. تو غلط العوام سے سفر شروع ہوتا ہے اور وہ غلط العام تک چلا جاتا ہے. اور غلط العام کے بارے میں پھر ہم اہل عرب سے استفادہ کرتے ہیں کہ غلط العامی فصیحن، کہ جو غلط العام ہوتا ہے وہ فصیح قرار دے دیا جاتا ہے. تو غلط العوام وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی لا علمی کی بنا پر، عوام الناس بالکل جہالت کی بنا پر کوئی لفظ غلط بولتے ہیں. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں سے سفر کرتے کرتے اہل علم تک پہنچتے ہیں اور اس لفظ کے اندر کوئی ایسی معنوی خوبی ہوتی ہے یا اس لفظ کے اندر کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جو زبان میں رائج اور مروجہ الفاظ کے درمیان وہ مفہوم نہیں پیدا ہو رہا ہوتا، تو اہل علم بھی اس لفظ کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ غلط العوام سے نکل کے غلط العام ہو جاتا ہے اور پھر وہ تحریروں میں جگہ پاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ مستند زبان کا حصہ بن جاتا ہے. کچھ ایسے عجیب و غریب الفاظ ہوں گے کہ جو شاید سن کر ہمیں کبھی بھی نہیں لگتا ہوگا. جب آج ہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار بہت بوریت ہو رہی ہے، تو اس بوریت کو سن کے آپ، ابھی میں نے یہ لفظ کہا لیکن جو آپ نے شروع میں عہد دہرایا تھا اس عہد کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کیونکہ بور سن کے کسی کو اس بوریت سے فوراً انگریزی زبان کی یاد نہیں آتی، کیونکہ اس نے اردو نے اس کو ایسے اپنا لیا ہے کہ اس کی شکل بدل دی ہے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. کچھ ہوا یہ ہے کہ ہم بیجا ذہنی غلامی کا شکار ہو گئے. انگریزی زبان سے میری، آپ کی یا اردو کسی بھی اردو بولنے والے کی ذاتی پرخاش قطعاً نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایسی کوئی پرخاش ہوگی تو وہ ہماری شاید عربی سے بھی پیدا ہو جائے، شاید وہ فارسی سے بھی پیدا ہو جائے. عربی سے پیدا نہ ہونے کے لیے ہم دلیل یہ لائیں گے کیونکہ وہ کسی حد تک مسلمانوں کی زبان ہے، مذہبی زبان ہونے کی وجہ سے ہم اس سے نفرت نہیں کرتے، اس لیے اس کو دھڑا دھڑ قبول کر لیتے ہیں. لیکن لغت کے نزدیک عربی الفاظ بھی بلا وجہ قبول نہیں کر لیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے تناظر میں وہ ایک زبان ہے جس طرح ایک انگریزی زبان ہے. تو اگر اس کے کسی لفظ میں کوئی ایسی خوبی موجود ہے کہ جو اردو کی کسی ضرورت کو پوری کرتی ہے تو ہم عربی سے فائدہ اٹھا لیں گے. اگر فارسی کے کسی لفظ میں خوبی موجود ہے تو ہم فارسی سے اٹھا لیں گے. اور انگریزی یا یورپی زبانوں میں کسی بھی لفظ کے اندر وہ خوبی موجود ہوتی ہے وہ اردو میں آ گیا اور استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کبھی اس نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے، کبھی وہ اصل حالت میں استعمال ہوتا رہا ہے. اب ایک لفظ بالٹی بولا جاتا ہے تو کس کو یہ یاد آئے گا کہ یہ پرتگال سے سفر کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے، یا کمرہ ہے یہ اطالوی زبان سے یہاں تک پہنچا ہے. اس طرح کے درجنوں الفاظ ہیں، اس پہ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئیں. اور اسی طرح انگریزی زبان بھی مجبور ہوتی ہے کہ وہ اردو سے الفاظ مستعار لیتی ہے. ابھی حال میں ہی آکسفورڈ نے ایک لغت ترتیب دی اردو انگریزی، اس کے آخر میں انہوں نے ایک فہرست بھی شامل کی جس میں انہوں نے 700 ایسے اردو الفاظ کی فہرست دی ہے جو انگریزی نے اپنائے ہیں اور وہ اس پہ مجبور ہے. اسی طرح انگریزی کی تاریخ میں عربی سے درجنوں الفاظ انہوں نے مستعار لیے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت عرب علوم و فنون میں ترقی پہ تھے، جو وہ ایجاد کرتے تھے وہ اپنی زبان میں نام رکھتے تھے، دوسرے لوگ جو اس سے استفادہ کرنے چاہتے تھے مجبور ہوتے تھے کہ ان کی زبان کو استعمال کر لیں. کہ فن جہاز رانی میں مسلمان ترقی پہ تھے تو ان کے ہاں امیر الرحل یا امیر البحر ہوتا تھا، تو انگریز مجبور ہوئے انہوں نے اسی سے ایڈمرل بنا لیا. تو یہ اس طرح الفاظ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو آج اگر انگریزی کا الفاظ لغت کو متاثر کر رہے ہیں، زبان کو کر رہے ہیں، تو جو معتدل طبقہ ہے وہ اس میں سے کچھ الفاظ منتخب کرتا ہے، کچھ چھوڑ دیتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ہم کہیں اپنی ذہنی پسماندگی یا ذہنی غلامی جسے میں کہوں گا کہ وہ محکومانہ ذہنیت کی وجہ سے صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ انگریزی لفظ برتنا چاہتے ہیں. اور حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم صحیح طریقے سے انگریزی سے واقف ہوتے ہیں، نہ درست طریقے سے اردو بول پاتے ہیں. اگر آپ انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو آپ درست انگریزی بولیے، اردو بولنا چاہتے ہیں درست اردو بولیے. اگر وہ لفظ کوئی ایسی ضرورت پوری کر رہا ہے اردو زبان میں جو نہیں پوری ہو سکتی، پھر آپ استعمال کر لیجئے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا، یہاں تک ہم نے جو یہاں تک آتے آتے جو بھی ہمیں سن رہے ہیں انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہیں لغت کھول لینی چاہیے. ارے یہ آپ شرمندہ کر رہے ہیں. نہیں، کیونکہ الفاظ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ اب ہم بہت مدت بعد سنتے ہیں. جو میں نے پہلی بات کہی کہ زبان سمعی قسم ہے، تو یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری کہ اگر ہم اس ہوا کے دوش پر لوگوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، کسی بھی سماجی رابطے کے ذریعے سے ان تک میری بات پہنچ رہی ہے، اگر میں اور آپ اچھی گفتگو کریں گے، وہ اچھی گفتگو سنیں گے، خود بخود ان کی زبان سے بہتر الفاظ جاری ہوں گے. بالکل. کتاب پڑھ کے میں اچھی گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. کتاب کی مدد سے میرے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے درست تلفظ سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا. کہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے جس کو لوگ منون بھی بولتے ہیں، لیکن کیا اس کا صحیح تلفظ یہی ہے؟ نہیں، وہ تلفظ منون ہے. میں سنوں گا لکھا ہوا میم نون واو عین نون لکھا ہوا ہوگا، لیکن میں اس کو دیکھ کر اس کا تلفظ نہیں جان سکتا. لیکن طارق بھائی، اگر ایک کتاب لکھا ہوا ہوا اس میں اعراب موجود ہوں تو پھر تو میں اس کا تلفظ جان سکتا ہوں نا. اردو سے اعراب کو حذف کرنے کی کیا وجہ بنی تھی؟
اردو سے اعراب حذف نہیں کیے گئے کیونکہ اردو کے مزاج میں اعراب داخل ہی نہیں تھے. عربی کا بھی مزاج یہ ہے کہ عربی کے ساتھ ہم اعراب لازمی سمجھتے ہیں، لیکن عربی تعلیم و تدریس کے دوران جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان پہ اعراب نہیں لگے ہوتے، وہ بغیر اعراب کے پڑھائی جاتی ہیں. تو وہ زبانوں کا مزاج یہی ہوتا ہے. جہاں تک بات یہ کہ لغت سے بالکل مدد ملتی ہے کہ اگر اعراب لگائے گئے ہیں، زیر زبر پیش موجود ہے، اس کی وجہ سے میں تلفظ کا تعین کر سکتا ہوں. لیکن اردو کا مزاج ہے کہ وہ کچھ لفظوں کو مجہول بولتی ہے، کہیں زیر بہت ہلکی سی ادا ہوگی، آپ لکھیں گے تو آپ زبر لکھیں گے لیکن وہ زبر نہیں پڑھا جا رہا ہوگا، وہ کسی آگے موجود حرف کی وجہ سے وہ مجہول پڑھا جائے گا. آپ جب اعتبار بولتے ہیں تو اعتبار جب لکھا جائے گا تو الف کے نیچے زیر ہوگا، عین کے اوپر جزم ہوگی، لیکن آپ کو اعتبار نہیں بولیں گے، آپ اس کو اعتبار بولیں گے. کوئی لفظ جس کے لیے ہم محذوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں لکھا جائے گا تو میم پہ زبر ہوگی، ہے پہ جزم ہوگا، آپ تلفظ کرنا چاہیں گے تو محذوف ہو جائے گا. تو یہ جو مجہول آوازیں ہیں یہ اردو میں موجود نظام اصوات اور اعراب کی بدولت ممکن نہیں. اچھا یہ دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے کہ آپ انگریزی کے ایک ہی جیسے الفاظ ہیں کہ آپ اس کو 2 حروف لکھ رہے ہیں، کہیں اس کی آواز کچھ برآمد ہو رہی ہے تو آپ اس کو کسی قاعدے کا پابند نہیں کر سکتے بہت آسانی سے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اب اس کا حل نکالا ہے کہ بین الاقوامی صوتی ابجد ایجاد کی گئی. اس بین الاقوامی صوتی ابجد کی مدد سے یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ حروف کی نقل نویسی، اگر مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی انگریزی اصطلاح استعمال کر سکوں تاکہ ابلاغ ممکن ہو سکے، جسے ہم ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں. تو وہ حروف کی نقل نویسی کا جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کی مدد سے کہ دنیا بھر کی کسی بھی زبان میں لکھے گئے کسی بھی لفظ کا درست تلفظ کرنا یا جاننا پڑھ کر ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ علامتیں مقرر کر دی گئی ہیں کہ یہ مجہول آواز ہے، یہ نصف مجہول آواز ہے، یہ دائرے میں ادا ہونے والی آواز ہے، یہ خفیف آواز ہے. تو اس کی مدد سے تو ممکن ہے، لیکن وہ ایک ایسا علم ہے کہ جو ابھی اردو میں داخل ہو رہا ہے. تو اردو میں لگائے گئے اعراب یا کسی بھی زبان کے اندر جب تک آپ سنیں گے نہیں اچھی زبان، جب تک آپ اچھی ادا نہیں کر سکتے. بالکل سر، آپ کو اسی لیے ہم نے تکلیف دیا آج اپنے یہ آپ کی محبت ہے اور میرے لیے عزت افزائی کا باعث ہے. یقیناً یہ میں خود آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور یہاں یہ آپ کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہاں تک لوگ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے. معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ذہنی غلامی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، کہ وہ زبان کا انتخاب کریں، اس زبان کا جس زبان کو کسی خاص طبقے سے منسوب کیا جاتا ہے. ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ اب ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں. ہم چونکہ تدریس سے جڑے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہو چکا ہے. یہ مسئلہ شاید آپ کا اور میرا تھا یا ہم سے پچھلوں کا تھا. یہ بچے چونکہ ان کو جو پڑھانے والے ہیں ان کا خود کا مسئلہ یہ رہا ہے ابھی، کیونکہ مقصد تو آپ ایک کیا، آپ 7 زبانیں سیکھیں، 10 زبانیں سیکھیں، جتنی زبانیں چاہتے ہیں سیکھیں، اور ان زبانوں میں موجود جو علم ہے، جو لٹریچر ہے، اس سے مستفید ہوں. لیکن جب آپ سے خواب چھین لیے جائیں، خیال، مطلب آپ اپنی ماں بولی یا مادری زبان میں جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے یا جو خواب دیکھتے ہیں، وہیں پر مجھے ایک لفظ استعمال کرنا پڑے گا، کمیونیکیشن کا ایک بیریئر ہو اپنے اندر ہی گفتگو میں یا کسی چیز میں، وہ جو آسانی آپ محسوس کرتے ہیں اپنی زبان میں سوچنے یا بولنے میں، وہاں جب ایک رکاوٹ محسوس ہونے لگے طالب علم کے ذہن میں، اور وہ قطعاً تعلق اس کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی احساس کمتری یا غلامانہ سوچ کا اس کے پیچھے ہے. اب وہ بچے جو اس کیفیت سے دوچار ہیں، انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے، ان کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو نئی نسل ہے ان کا مسئلہ وہ ذہنی غلامی نہیں ہے، یہ منتقل ہونے والا ایک احساس ہے جو ان تک بھی پہنچا ہے. اب صرف اس میں یہ ہے کہ متوازن طریقہ کیا اختیار کیا جائے. زبان بالکل ایک نہیں، متعدد آپ سیکھ سکتے ہیں. انگریزی زبان اس وقت ضرورت ہے بین الاقوامی سطح پر آپ نے جو کچھ کہنا ہے، تا وقت ہے کہ آپ کی اپنی زبان اتنی طاقتور ہو جائے، آپ نے انگریزی میں ہی کہنا ہے، اس کی بدولت ابلاغ آسان ہوگا دنیا بھر میں. اگر آپ کا کوئی خیال ہے تو آپ انگریزی زبان ضرور سیکھیں، اس میں گفتگو بھی کریں، لیکن کم از کم یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں وہ غلامی ایک اور رنگ اختیار کر گئی ہے کہ ہم نے انگریزی سکھانے میں اتنا زور صرف کر دیا اپنے بچوں پر کہ جب وہ اسکول سے لوٹتے ہیں گھر آنے کے بعد وہ اردو میں حروف کو پہچاننے کے قابل بھی نہیں ہوتے، یا وہ باقی مضامین کے اندر بہت اچھے نمبر لے رہے ہوتے ہیں، اردو میں ان کے نمبر سب سے خراب ہو جاتے ہیں.
تو اس کو آپ غلامی نہیں کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں بے توازن ہو گئے, ہم زبان کو زبان کی حیثیت سے نہیں پڑھ رہے. اگر ہم اس کو زبان کی حیثیت سے پڑھیں تو ہم اپنی زبان سے بھی واقف ہوں گے. اور یہ جو غلامی ہے یہ انگریزی کی حد تک نہیں, میں ایک متوازن بیان کے مطابق یہ کہوں کہ وہ عربی سے مائل ذہنیت جو رہی, اردو نے ہمیشہ اس کی بھی مخالفت کی. آپ نے ایک محاورہ سن رکھا ہوگا, کہا جاتا ہے مین میک نکالنا. بعض لوگ اس کو لکھتے ہیں مین, میم یہ نون, میم یہ خے کے ساتھ, مین میخ نکالنا. تو یہ مزاج کیا تھا کہ یہ مین میخ نکالنا اس وقت جو عربی زدہ ذہنیت تھی اس کے لوگوں نے کھا کو خے لکھا, جو کاف دو چشمی ہے کے ساتھ لکھا جاتا تھا, جبکہ میخ کوئی لفظ نہیں تھا, یہ میک ہی تھا. اور یہ ہندوستان کا مقامی محاورہ تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ جو 12 بروج کے اندر ہے تو ایک مین ہے اور ایک میک ہے, اور اس کے مطابق کنڈلی دیکھ کے جو 36 گن گنے جاتے ہیں تو وہ کنڈلی دیکھ کر اس کے مطابق بھلائیوں اور برائیوں کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ تھا کہ اچھائیاں نکالنی یا اس کے اندر خرابیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا, تو وہ مین میک نکالنا ہوتا تھا. لوگوں نے میخ نکالنا شروع کر دیا تو اس کی بھی مخالفت کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو اپنے مزاج میں ہمیشہ سے ایک رہی ہے کہ جب زبردستی کسی چیز سے متاثر ہو کے کچھ چیز اس پر تھوپی جائے گی وہ اس کی مخالفت کرے گی. تو اب انگریزی سیکھنا ہے, آپ بالکل سیکھیے. اگر آپ اس درجے پہ انگریزی میں پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی سوچ انگریزی میں, تو آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے, آپ انگریزی میں سوچیے. بالکل. مطلب یہ زبان سیکھنے کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے. میں زمانہ طالب علمی میں کہ جب عربی زبان یا فارسی زبان پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ یہی ہوتا تھا کہ آپ سوچنے کی, پہلے شعوری طور پہ آپ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جب مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پہ اس زبان میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور کوئی بھی زبان آپ اس قدر مہارت سے بول ہی نہیں سکتے جس میں آپ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ آپ وہ شمار کریں یا نہ کریں, ایک درمیان میں ایک وقفہ ہوتا ہے آپ کے خیال ذہن میں ابھرنے سے لے کے اس کا ترجمہ ہو کر آپ کی زبان سے ادا ہونے کے درمیان, اور اس وقفے میں آپ بہت سارا مفہوم کہیں گم کر دیتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بڑی لازمی سی چیز ہے. تو اگر وہ انگریزی میں سوچتے ہیں تو وہ انگریزی میں اپنا مفہوم ادا کریں, لیکن جب اردو بولیں تو اردو بولیں. اب ایک نئی بات ہوتی ہے جسے ہم انگلش کہہ دیتے ہیں کہ ایک جملہ اردو میں, ایک جملہ انگریزی میں, یا 4 جملے انگریزی میں, 2 جملے اردو میں, یہ پھر بھی قبول کر لیا جائے گا. وجہ یہ کہ وہ پورا جملہ اپنی ساخت میں انگریزی کا جملہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی اردو کا لفظ نہیں ہوتا. اس کے بعد ادا ہونے والا اردو کا جملہ پورا اردو کا جملہ ہوتا ہے, اس میں انگریزی لفظ نہیں ہوتا. یہ پھر بھی ایک رویہ ہے جس کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کا جملہ ساخت میں انگریزی کا ہے, الفاظ اردو کے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس طرح کے بہت سارے جملے, یا جملہ ساخت کے اعتبار سے اردو کا ہے اور الفاظ سارے انگریزی کے ہیں, تو یہ کوئی بھی زبان قبول نہیں کرے گی. لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے جملہ ہی کہا, یہ تو قبول ہے. اب یہ ہمارے ہاں کیونکہ یہ اس قدر لوگوں نے سن لیا ہے کہ اس کو اب ماننے اور نہ ماننے کی بحث ہے کہ اب اس کو کس حد تک تسلیم کر لیا جائے کہ یہ زبان کی نئی ساختیات میں داخل کر دیا جائے, کہ زبان کی جو نئی شکل ہے, جو ایک بات جسے ہم کہتے ہیں ہمیشہ تخریب یا خرابی جسے ہم کہتے ہیں, وہ تعمیر کی ایک صورت ہوتی ہے. ایک وقت تک وہ خرابی ہوتی ہے, پھر جب وہ کسی ایسی متوازن صورت میں پہنچ جاتی ہے کہ اس کو مان لیا جائے تو وہ تعمیر ہی کا پہلو بن جاتا ہے. تو 70 سال لگتے ہیں اس میں کیا؟ نہیں, 70 برس تو نہیں لگتے. یہ زبان فیصلہ خود کرتی ہے, اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر پاتے. میں اپنے ملک کی مثال دینے کی کوشش نہیں, بالکل. آپ ہوتا یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی موت آپ مر جاتے ہیں, اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کوشش کی. اچھا, اس میں شروع میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زبان میں کچھ نئے الفاظ ضرورت کے تحت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا مذاق بھی بنتا ہے. لیکن ہندوستان نے بھی ایسی کوششیں کی اور وہاں پہ وہ لفظ مقبول ہو گئے. اب جب ہندوستانی فلموں کے ذریعے کوئی چیز آپ تک پہنچتی ہے, بالکل, تو آپ اس کو سن کر جو ہے مان لیتے ہیں کہ شاید اس لفظ کا یہی ترجمہ ہے. لیکن یہاں جو مسئلہ آپ نے اٹھایا کہ جیسے میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک, یہ بھی ایک انگریزی ساخت ہے نا. اور ایسے بہت سارے جملے جو کہ اس سے پہلے شاید میں نے بھی محسوس نہیں کیا, یا آپ نے تو ایک اور جو ہے وہ پہلو پہ ہمیں پہلو دیکھنے میں مجبور کر دیا کہ یہ بھی تو ہے معاملہ کہ اصل میں اردو جب بچہ پڑھتا ہے, ہم ایک تو ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم اردو بولتے ہیں تو اس لیے ہمیں اردو کی جو ہے وہ نحو اور اردو کے قواعد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل, ہم صرف و نحو کے بغیر بھی جان سکتے ہیں. بالکل. اور وہ شخص جو یہ ابھی تو بات یہ ہے کہ چلیں شاید وہ شخص جو نہ جانتے ہوئے بے خیالی میں زبان کی ساخت سے ہٹ کر کسی دوسری زبان کی ساخت میں جملے کہہ رہا ہے, وہ اس سے تو بہتر ہے جو کہ وہ لفظ ہی نہیں جانتا جن سے ان باتوں کا ابلاغ ہو سکے. بالکل, مطلب یہ ایک بالکل اگلا پہلو ہے کہ یہ بات اس لیے کہ ہم اس وقت مخاطب ہیں اس ذریعے سے, اور نشریہ جسے ہم کہیں
کہ نشریات سے ہمارا تعلق اس وقت جڑا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری اسی شعبے پہ عائد ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری جس شعبے پہ عائد ہوتی ہے اس شعبے میں زبان کا کیا حال ہے؟ سب سے زیادہ ہم نے تباہ وہاں سے کیا ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ جب تک ہم درست بولیں گے نہیں، یہ جملہ خراب کیسے ہوگا؟ میری زبان سے آپ صبح سے شام تک جو ہے خبریں سن رہے ہیں، اور میں ایک جملہ روز غلط بولتا ہوں تو آپ اس کو ایسے ہی ادا کریں گے. بالکل. اور یہ جو آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، میں نے اس کی مثال ہی اس لیے دی کہ یہ بات بنیادی طور پہ اس کا آغاز جو ہے وہ ٹی وی سے ہوا ہے، خبر ناموں سے اور اس طرح کے مذاکروں سے ہوا ہے کہ جو ٹی وی پہ پیش کیے جاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تحریر میں نہیں ہوتا تھا. کچھ اور اس طرح کے جملے ہیں، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ انگریزی مزاج کے مطابق لکھے گئے، انگریزی ساخت میں لکھی گئی اردو کی تحریر ہے. یہ ایک اردو کی طاقت کا سبب بن سکتا ہے، جیسے فارسی اور عربی مزاج کے تحت لکھی گئی تحریریں ہوتی تھی. لیکن بعض زبانوں کی ساخت جو ہے وہ اس قدر، جیسے اگر انگریزی کا یہ لفظ جملہ ہے کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا، اس کو اگر افریقن اسٹرکچر کے حساب سے، اس کی ساخت کے حساب سے، جس کو کہتے ہیں سائنٹیکس یا قاعدہ، اس میں ایسے ہی جو ہے وہ رکھ دیا جائے تو وہ بن جائے گا کہ میں نے کتے کو کاٹ لیا. بالکل. یہ ایسا نہ ہونا کہ کہیں ہم پھر یہ کسی ٹی وی میں یہ جملہ نشر ہوا ہوگا پہلی بار، یقیناً وہ یہ ہوگا کہ ایک کچھ نیا پن ہے اس جملے میں، یا کوئی نئی جو ہے وہ سننے میں مزہ آ رہا ہے اور اس سے کوئی ریٹنگ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، یا یہ اس اینکر یا اس میزبان کا خاص انداز بن سکتا ہے. لیکن پھر ہم جب شدت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہونا کہ میں کتے کو کاٹ رہا ہوں. ہاں نہیں، یہ بالکل میں نے اسی لیے کہا نا توازن سب سے ضروری ہے. اور میں نے جو نام لیے مطلب مشفق خواجہ اور شان الحق حقی، کیونکہ کہیں کہیں ہم کچھ چیزوں پہ پابندی لگاتے ہیں. اچھا، وہ شدت کے بھی دو زاویے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے صاحبان بصیرت ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو آزادی دے دی گئی کہ جو آپ بول رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ادا کیجئے، زبان ہے، زبان خضرہ و پودے کی مانند ہوتی ہے اور وہ اپنا سفر اور اپنا مقام خود طے کرتی ہے، کیونکہ زبان عوام سے آتی ہے. بالکل. تو اگر ان کو بالکل اجازت دے دی جائے تو کیونکہ یہ فطری نہیں ہے، ہم ایک عجیب و غریب ماحول میں جی رہے ہیں اس وقت. ہم جس سماج میں ہیں یہ فطری تقاضوں کے مطابق پروان نہیں چڑھ رہا، اس پہ بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی رہی ہیں، وہ ماضی کی نوآبادیاتی نظام کا اثرات ہوں، یا جسے ذہنی غلامی کہیں، یا ابھی ہمارے معاشی تقاضے ہوں کہ جو ہمیں ایک خاص جانب لے کر جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج سے 10 برس بعد ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں گے کہ چینی زبان کے کتنے الفاظ ہماری زبان کا حصہ بن گئے؟ بالکل بالکل. تو یہ ایک زبان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اس میں توازن بدوش رہنا یہ آپ کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری یا صاحبان علم کی ہے کہ وہ اس لیے کچھ چیزوں پہ پابندی لگاتے ہیں کہ اگر وہ بالکل آزادی دے دیں گے تو خرابی انتہا تک پہنچ جائے گی. وہ پابندی لگاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بچتے کسی توازن کی جگہ پر قائم رہتے ہیں، اور پھر ایک مثال بنتی ہے کہ اچھا یہاں تک چھوٹ ہے، اس سے آگے مت جائیے، اور زبان اسی طرح اپنا مقام طے کر لیتی ہے. ابھی حال میں ہی ایک لغت منظر عام پر آئی، لغت العوام کے نام سے. نصیر ترابی صاحب اردو کے نامور شاعر ہیں، اور جس قدر کہیے کہ زبان دان اور جسے زبان شناس اور حرف و معنی شناس اور مزاج رکھنے والے. عوام الناس شاید ان کو ان کی شاعری کے مختلف حوالوں سے جانتی ہوگی، لیکن جو نئی نسل ہے کہ وہ ایک ڈرامہ نشر ہوا تھا جس کے لیے ان کی غزل کو بطور گانا اختیار کیا گیا تھا کہ وہ ہم سفر تھا. تو یہ نصیر ترابی صاحب مطلب عوام کے تعارف کے لیے، ویسے تو ان کی علمی قامت اور ان کا کام بہت بلند ہے. انہوں نے نو آموز شعراء کے لیے بھی ایک کتاب ترتیب دی شعریات کے نام سے، کہ جس میں خود آموز یعنی کہ آپ خود پڑھ کر اس کی مدد سے شعر گوئی کی بنیادی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور اب ان کی کتاب ہے لغت العوام. تو اس کتاب کا بھی جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی زبان پر جو الفاظ رائج ہیں اور وہ ممکنہ طور پر اتنے طاقتور ہیں کہ وہ مستقل زبان کا حصہ بن سکتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں ہے، یا وہ دیکھنے میں ہمیں لگتے ہیں کہ یہ کھردرے سے لفظ ہیں اور عوامی سے لفظ ہیں، لیکن ان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ وہ نامور شعراء اور استاد شعراء کے ہاں پائے گئے. اب ایک لفظ ہم بولتے ہیں کیا پخ لگائی ہوئی ہے، اس پخ کو سن کے آپ کے اندر کوئی ادبیت کا پہلو نہیں ابھرے گا، لیکن یہ پخ اتنا قدیم لفظ ہے کہ یہ داغ دہلوی کے ہاں شعر میں بھی موجود ہے. اور اس پخ کا مفہوم ادا کرنے کے لیے آپ دوسرا کوئی لفظ بتائیے کہ قریب میں فوری طور پہ کہ ہم کیا لے کر آئیں گے. نہیں، یہ واقعی تو اب کوئی متبادل نہیں. تو اب اس طرح کے الفاظ یا جو لوگ نئے نئے لفظ گھڑتے ہیں اور وہ کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ زبان کے مرکزی دھارے میں شامل ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اصطلاحات پیشہ ورانہ،
کہ کسی پیشہ ور نے کوئی اصطلاح استعمال کی تو آپ جب ترجمہ کرنے لگتے ہیں نا، جو شدت پسند ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. مولوی عبدالحق بابا اردو نے ایک مثال دی کہ ایک انگریزی اصطلاح تھی، اس کا ترجمہ کرنے بیٹھے تو کسی نے ترجمہ کیا کہ نال اسپ محراب، یہ عجیب و غریب سا. تو جب ان کے سامنے آئی انہوں نے کہا کہ یہ تعمیرات کی اصطلاح ہے، یہ اتنا لمبا اور عجیب و غریب ترجمہ، یہ اردو کا مزاج ہی نہیں ہے، آپ اس کو صرف زبردستی لفظ و لفظ اردو ترجمہ کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم جاتے ہیں دہلی کے پیشہ وروں کے پاس کہ جو تعمیرات کے ماہر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو محراب بنی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں. وہ گئے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کو گھڑنال کہتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے ہمارے اور آپ کے لیے شاید اجنبی ہے، لیکن اس میں جو روانی اور جو خوبی ہے وہ اس کو زندہ رکھے گی، اور نالے اس محراب کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. بالکل گھڑنال ضرور یاد رہ جائے گی، اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی آج بھی بوڑھا راج مستری آپ کو بتانے والا مل جائے گا کہ ہاں یہ اس طرح کی جو محرابیں بنی ہوتی ہیں اس کو یہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جو نصیر ترابی صاحب نے جو لغت العوام مرتب کی، اس میں انہوں نے اس طرح کے الفاظ کا ذخیرہ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ وہ الفاظ کہ جو عوامی ہیں ان کا ادبی مترادف کیا ہو سکتا ہے، کہ چلیں بول چال میں تو وہ آ چکے ہیں، ابھی تحریروں میں انہوں نے جگہ نہیں بنائی ہے. تو اب لکھنے بیٹھے ہیں اور میرے ذہن میں لفظ وہی آ گیا جو میری زبان پر آج کل رائج ہے، تو میں اس کو ادبی مترادف سے کیسے بدلوں، تو وہ اس لغت میں میسر آ جاتے ہیں. تو اس کی یہ لغت جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں، جو زبان دان لوگ ہیں، وہ زبان کے مزاج پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، نئی نسل کی ضرورت کو بھی سمجھ رہے ہیں، اور وہ متشدد قطن نہیں ہے کہ نئے آنے والے الفاظ کو یکسر مسترد کر دیں. اب وہ کسی بھی زبان سے ہو سکتے ہیں، وہ یہاں کی مقامی بولیوں کے بھی مسائل ہیں. اچھا طارق بھائی، سوری میں بالکل بات مکمل آپ نہیں میں بات مکمل کر چکا ہوں. سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ادبی الفاظ اور عوامی الفاظ، کیا زبان میں یہ ایک فطری تفریق ہے، لیکن اگر میں شاعری کرتا ہوں تو کیا میرے پاس یہ آزادی نہیں ہے کہ شاعری جو کہ ادب کا حصہ ہے اس میں میں عوامی الفاظ استعمال کروں؟ اور کیا بالکل آپ کے شعراء نے پاس ایسا نہیں کیا؟ بالکل ایسا ہوا ہے. تو جیسے میں اپنا ایک آج یہ معاملہ ہے کہ اچھا اصل میں ہم تھوڑے سے شاید بہتر لفظ دقیانوس ہی ہے کہ وہ لوگ جن کو زبان کو مزید آگے بڑھانا اور اس میں ہونے والی تبدیلی کو اور بگاڑ کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاصی سمجھداری سے مخصوص چیزوں کو اجازت دینے یا پھر قبول کرنے کی ضرورت ہے، وہ بڑے سخت گیر پائے جاتے ہیں. اس بر صغیر میں وہ شخص جو غزل نہیں کہتا وہ شاعر نہیں ہوتا. اگر وہ نظم کہتا ہے یا وہ آزاد نظم کہتا ہے یا وہ نظم کی کسی اور جدید حیت کو اختیار کرتا ہے تو وہ بیچارہ زندگی بھر شاعر نہیں اس کو تسلیم کیا جاتا. میں نے ایک مصرع لکھنے کی کوشش کی، اس میں 2 مصرے تھے کہ جب تیری زلفیں ہو چاندی اور میرا ماتھا ہو چاند. اب چاند کو کسی نے اس سے پہلے گنج پن کی تشبیہ میں استعمال نہیں کیا ہوگا، تو وہ نظم جو تھی وہ عین جوانی میں ہم نے بڑھاپے کے عشق کے لیے لکھی تھی، تو وہ اب یقیناً کام آئے گی آپ تو اچھا مجھے معلوم تھا کہ جب میں یہ شعراء میں بیٹھ کر سناؤں گا تو انہیں اس مصرے میں مزے کا خیزی محسوس ہوگی، لیکن وہ مجھے میرے دل کے اتنے قریب تھا، مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا وہ لکھنے کے بعد کہ میں دھڑلے سے لکھا. اور جب اس پہ تنقید کی گئی تو میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. شاید میں نے غلط کیا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس میں. تو اس پر اگر آپ وہ جملہ وہ مصرع سنتے تو آپ کیا کہتے اس؟ دیکھیے، کیونکہ جو چاند اور جس ساخت کا یہ مصرع ہے جو ابھی آپ نے پڑھا، کہ وہ بنیادی طور پہ اپنے اندر تھوڑا سا نا ظریفانہ پہلو لیے ہوئے، یہ اردو کا مزاج ہے. جہاں تک اس طرح کے الفاظ کے استعمال کا تعلق ہے، عوامی الفاظ اور ادبی الفاظ کی اصطلاح میں نے صرف سمجھانے کی حد تک استعمال کی. ہوتا یہ ہے کہ جو لفظ ابلاغ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اس کے اندر ایک ادبی شان ضرور ہوتی ہے، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے. اور ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لفظ بہت ادبی ہوتے ہیں اور ابلاغ کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے ہوتے، جس کے لیے پروین شاکر نے کہا کہ سورج دماغ لوگ بھی ابلاغ فکر میں زلف شب سیاہ کے پیچاک ہو گئے. واہ، کہ بہت روشن دماغ لوگ ہیں لیکن ابلاغ فکر کا مرحلہ آیا تو وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ وہ کسی اور سمت نکل گئے. تو ابلاغ سب سے ضروری بات ہے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ سامنے والے تک پہنچ جائے. اگر وہ آپ کا مصرع بہت ادبی الفاظوں سے بھرا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، لیکن ابلاغ کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہا، وہ ادب میں کسی مقام پر
اس کا کوئی حیثیت متعین نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ اس کو لفاظی قرار دیا جائے. یہ لفاظی کی اصطلاح خود بتاتی ہے کہ ادب اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ ابلاغ کو کتنی اہمیت دیتا ہے. تو اس لیے اگر عوامی لفظ سے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے اور وہ ایسی بے ساختگی سے آ رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی متبادل خوبصورت لفظ موجود ہے, آپ اس کو ترک کر کے بلا وجہ ایک بھونڈا سا لفظ ڈال رہے ہیں, تو وہ خود وہ بھی بتا دیتا ہے. اب یہاں جو خیال ہے کہ چاندنی کے ساتھ چاند کا, تو رعایت لفظی اردو کا مزاج ہمیشہ سے رہی ہے, تو اگر آپ نے استعمال کر لیا بالکل ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں ہی کیونکہ اس میں ایک جو ظریفانہ پہلو ہے, کیونکہ اردو میں یہی لفظ جو ہے وہ چندیا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے گنج پن کے لیے, تو اب اس لیے اس میں ہمیشہ, اور وہ لفظ ہمیشہ سے نا تھوڑا سا کہ ظریفانہ رنگ لے کے ہوتا تھا کہ جب کسی کا مذاق اڑانا ہو یا کسی پہ طنز کرنا ہو یا کسی کی حج بیان کرنی ہو یا تمسخر اڑانا ہو یا بطور تفریح کسی کا تذکرہ کرنا ہو, وہ تب استعمال ہوتا تھا. تو اس لیے اس میں بھی یہ پہلو ضرور غالب رہے گا, تو لوگ شاید اس وجہ سے بھی مذاق اڑا سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ویسے لفظ کا تو بالکل درست ہے, اور یہ تو ایک صاف ستھرا اور ادبی سا لفظ ہے چاند بذات خود. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی کے ہاں, مطلب اکبر الہ آبادی سے زیادہ عوامی زبان استعمال کرنے والا قریب زمانے میں کوئی دوسرا نہیں. اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو نذیر اکبر آبادی, جنہیں شاعر عوام کہا گیا, کہ وہ ککڑی لینے کے لیے ٹھیلے پہ کھڑے ہیں, تو ککڑی والے کے سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی مضمون انہوں نے بیان کیا, کبوتر بازوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. تو اس کی بدولت کیا ہوا کہ کبوتر بازوں کی اصطلاحیں بھی اردو زبان کو میسر ہو گئیں, پتنگ بازوں کی اصطلاحیں بھی اردو زبان کو میسر ہو گئی. اور آپ بہت سارے, اور میں اور آپ بہت سارے ایسے محاورے استعمال کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق در حقیقت کس فن سے ہے. جیسے میں نے مثال دی مین میخ نکالنا, تو اب اس کا تعلق بنیادی طور پہ نجوم سے بنتا ہے, لیکن میں اور آپ استعمال ادبی دنیا میں بہت کرتے ہیں اس کے. بالکل اسی طرح اور درجنوں مثالیں ہم شمار کرنا چاہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ شاید جو ہے یہ کسائیوں کے ہاں استعمال ہوتی تھی اس لیے ہمارے ہاں یہ رائج ہو گئی ہے, شاید یہ پتنگ بازوں کے استعمال ہوتی تھی اس لیے ہمارے ہاں آ گئی ہے, یہ مرغ بازوں کی اصطلاح تھی اس لیے ہم نے استعمال کر لی ہے, یا شکاریوں کی اصطلاح تھی اس لیے رائج ہو گئی ہے. لیکن یہ اب خیر یہ لفظ بڑا غیر ادبی سا ہے, ٹپوریوں کی اصطلاحیں بھی تو استعمال ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ ٹپوری ہمارے لیے ایک الگ لفظ ہے. اچھا ذرا سا پیچھے چلے جائیں, ایک پوری کتاب چھپی جس کا نام تھا اصطلاحات ٹھگی. اچھا, تو یہ جو ٹھگ ہوتے تھے ان کی باقاعدہ اصطلاحات ہوتی تھیں, اور اس کے نتیجے میں وہ خفیہ طریقے سے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرتے تھے کہ وہ انہوں نے ایک جملہ کہا جس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے گھڑا کھود لو, اور گھڑا کھودنے کے بعد کوئی شخص آئے گا تو اس کو وہاں دفنایا جا سکے یا اس کو ہلاک کر کے اس کا مال لوٹا جا سکے. تو ٹھگوں کی اصطلاحات بھی یکجا کی گئیں, اور یکجا کرنے کے بعد وہ کتابی صورت میں شائع بھی کی گئیں. تو اب آج کا ٹپوری اور اس زمانے کا ٹھگ آپ اس میں کتنا فاصلہ رکھتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں خاص طبقے کی اصطلاح ہے, تا وقت ہے کہ وہ اتنی طاقتور ثابت ہو جائے کہ وہ لوگوں کی زبان پر آ جائے. تو اگر ٹپوری زبان یا ایسی جس کو آج کل اردو میں عوامی سے بڑھ کر نا سلینگ, انگریزی سلینگ کہنے کا رواج آ چکا ہے, لیکن اس کے لیے اردو میں مبتذل کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے, بازاری کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے, لیکن کیونکہ ان دونوں الفاظ سے خود ایک اور طرف ذہن چلا جاتا ہے اس لیے ان کو برتنا ترک کیا جا رہا ہے. اور اردو میں جو اکثر لغات چھپ رہی ہیں اس کو سلینگ کا ہی نام دیا جا رہا ہے, کیونکہ سلینگ لفظ کے اندر جتنی وسعت ہے وہ اس مبتذل, بازاری, عوامی, عامیانہ ان تمام الفاظ کو یکجا کر لیتا ہے وہ لفظ اپنے اندر. تو اس لیے اب اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا کہ سلینگ کو اردو کا لفظ مستقل حصہ مان لیا جائے, یا اس کو مستعار لفظ کی حیثیت سے قبول کر لیا جائے, یا اس کے مقابلے میں ہمیں عوامی ہی پہ رہنا چاہیے. تو ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوامی لفظ میں بہت طاقت ہے, کہ اگر جس کو آپ ٹپوری کہہ رہے ہیں تو یہ عوام کا ایک خاص طبقہ ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے, تو اس کو استعمال کیا. اب آپ کے نزدیک کیا اپن اور اس طرح کے الفاظ کہاں ہوں گے؟ وہ اسی زبان کا حصہ قرار پائیں گے. لیکن اگر یہ آپ کو پریم چند کے ہاں میسر آئیں, کرشن چندر کی تحریروں میں ملے, تو اب اس میں دو زاویے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہیں کہ وہ کردار وہ لکھ رہے ہیں جس کی زبان سے یہ لفظ ادا کرنا ہے, تو اگر وہ کردار کی زبان سے لکھ رہے ہیں تو میں اس کو زبان کا حصہ نہیں مانوں گا, کیونکہ وہ کردار کی زبان ہے, اس کا مکالمہ ہے. اور اگر وہ اپنی تحریر میں لکھ رہے ہیں تو پھر میں اس کو زبان کا حصہ مان لوں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فسانہ آزاد کے اندر رتن ناتھ سرشار نے ایسے ایسے عوامی الفاظ استعمال کیے اور اس روانی سے استعمال کیے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہیں اور سے آئے ہیں, اور آپ اردو میں آج ہمیشہ سے استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے عوامی کی تفریق یا جو ٹپوری کی بات ہے, اس میں صرف ہمارے اندر ایک رجحان ہونا چاہیے کہ ہم اس لفظ کو برت کیوں رہے. تو انگریزی کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ذرا سی نمود کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹپوری الفاظ جو ہے وہ بے تکلف دوستوں کے درمیان استعمال ہوتے ہیں,
تو وہ بے تکلف گفتگو کا ہی حصہ رہتے ہیں، وہ کبھی بھی زبان کا حصہ نہیں بنتے تاوقتے کہ آپ کا کوئی شعر یا کوئی خیال اتنا طاقتور ہے جس کو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر بہت کچھ جو ہے وہ، یہاں پھر انگریزی کا لفظ جو کی کا ایک کمپوزیشن استعمال کرنا پڑے گی کہ فریڈم آف ایکسپریشن۔ بالکل۔ اب یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے چکر میں ہم جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے تہذیب اور ادب یا آداب سے جوڑی جاتی تھیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بڑی تنقید سے کرتے تھے امریکی معاشرے پر کہ وہاں ایک بچہ جو ہے وہ ماں کو گالی دیتا ہے یا باپ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ جو نسل ہے اس کے اندر وہ اس جس چیز کو ہم ادب تسلیم کرتے تھے، تہذیب یا رکھ رکھاؤ یا یہ ضروری ایک معاملہ تھا، ہم ایک زمانے میں تو بزرگ آگے چل رہے ہوں تو پیچھے چلنے والا اپنی رفتار جو ہے وہ دھیمی کر لیتا تھا، اسے اب غلامی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے آزادی ہمیں ملنی چاہیے، ہم اپنی بات کر سکیں، اپنی مرضی کی چیزیں کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیز محسوس ہوئی ہو، تو ایسے میں ایک زمانے پہلے جو ہے وہ یہ ہم ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے تھے، پھر یہ بالی ووڈ کی فلموں میں آیا، پھر یہ ایک غیر محسوس انداز سے ہمارے اندر بھی صلاحیت کرتا چلا گیا، اور یہ بچے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ صرف ایک زبان کا ہی معاملہ نہیں کہہ رہا، میں ایک پوری نفسیات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ہم اپنی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں، شاید ہم بد تہذیب ہو رہے ہیں۔ اصل میں آزادی جس چیز کو ہم کہتے ہیں، یا اظہار کی آزادی کہیں ہم، یا احساسات کے بیان کی آزادی کہیں، اس آزادی کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے تہذیب۔ تہذیب ایک وہ نہیں جسے ہم انگریزی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں۔ تہذیب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے استعمال کو بنا سنوار کے اس کو اپنے برتنے میں لانا۔ تو آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں۔ بالکل، ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے جو چیز جس جانب آپ اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ادب آداب ملحوظ رکھنا کبھی بھی الفاظ کی بدولت ممکن نہیں ہوا، کیونکہ یہ بحث ماضی میں اردو زبان میں ہوتی رہی کہ کیا کسی بزرگ یا بڑے یا مذہبی شاعری کے اندر چلے جائیں، نعت کے اندر تو اور تیرا کا لفظ استعمال کرنا معیوب تو نہیں، کیونکہ یہ تو اور تیرا جو ہے ذرا سا بے تکلفانہ خطاب ہے، تو کہیں اس میں بے ادبی تو نہیں؟ تو ثابت یہ ہوا کہ تو اور تیرا میں بے ادبی نہیں ہے۔ ادب کچھ اور چیز ہے جس کے اظہار کے پیرائے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ صرف الفاظ سے نہیں ناپا جا سکتا۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح آپ ہمارے نزدیک ایک بہت ادب کا لفظ ہے، لیکن آپ بھی جو ہے وہ کہیں کسی کی اگر سرزنش کر رہے ہیں، کسی کو آپ ڈانٹ رہے ہیں، تو اس میں بھی پرانے زمانے کی تحریروں میں اور لوگوں کے زبان سے آپ نے سنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح حضرت یا بہت طرح کے الفاظ کے کہیں حضرت ہمارے لیے ہمیشہ سے تعظیم کا صیغہ رہا ہے، لیکن آپ بڑے حضرت ہیں تو یہ حضرت جب آپ سنتے ہیں تو اس کا مطلب آپ خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے نا ادب کے اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ جو آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں خود شعوری طور پہ چاق چوبند رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات سے واقف ہوں کہ آزادی بالکل ملنی چاہیے، اور آپ کو اپنی خواہشات کی تسکین کی بھی اجازت ہونی چاہیے، لیکن وہ کیا آپ کو کس حد تک دوسرے کو نقصان پہنچانے پہ آمادہ کر رہی ہیں، اور آیا اس کے نتیجے میں آپ کتنی بڑی معاشرتی خرابی کا نتیجہ بن رہے ہیں، کا سبب بن رہے ہیں، نتیجہ نہیں، آپ سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ جب آپ کے پاس کوئی ایک پیمانہ ہوگا جس سے آپ ناپ سکتے ہوں گے کہ آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو یا آپ کے رویے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر آپ خود ایک اپنے لیے خود احتسابی کا عمل شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے لیے حدود متعین کرتے ہیں۔ مطلب وہ جو بہت ہی عام سی مثال دی جاتی ہے کہ میری آزادی اس حد تک ہے کہ جہاں سے آپ کی ناک شروع نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر جب آپ رہ رہے ہیں تو معاشرے کے اندر الفاظ کا برتاؤ ہو یا رویے ہوں یا والدین سے گفتگو کرنے کا مزاج ہو، تو یہ ضرور ہے کہ بیجا ادب و آداب اور بیجا چیزیں مسلط کر دینے کے بعد کہ ہم صرف یہ کہ کیونکہ میں بڑا ہوں، میں اگر ایک والد کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، تو میرے آگے گفتگو نہ کی جائے۔ تو اگر یہ مزاج ختم ہو رہا ہے کسی دوسری تہذیب کی وجہ سے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے کم از کم اپنا خیال بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ قطعاً اس کی میں یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل۔ میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ کوئی صرف اس لیے کہ وہ میرا باپ ہے اور وہ کوئی ایسی بات کہے جو کہ غلط ہے اور میں صرف اس لیے تسلیم کر لوں کہ وہ میرا باپ ہے، تو شاید یہ میری کمزوری ہے، یہ شاید
میرے والد نے جو ہے مجھے دبا کے رکھا ہے اور وہ میرے اندر جو ہے وہ کسی یہ مشرقی مزاج کہہ لیں کہ ماضی میں ہو سکتا ہے. میں اس قطعاً اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جب میں ان سے جب مخاطب ہوں گا یا ان سے اگر میں اختلاف بھی کروں گا تو اس اختلاف میں میرا لہجہ کیا ہوگا, اس اختلاف میں میرا انداز کیا ہوگا, اور اس اختلاف کرنے میں میری زبان کیا ہوگی, اب وہ محسوس نہیں ہوتا. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تھا نا کہ یہ کچھ وہ جو درمیانی اور جو ایک یہاں انگریزی کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا, بہتر لفظ, میچورنس جو ایک محسوس ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوتی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے تعلیم, ایک ہوتی ہے تربیت. یہ ہمیشہ سے دونوں ساتھ رہی ہیں چیزیں. اور جب انگریزی لفظ کی وسعت کی بات کریں تو جو ایجوکیشن صحیح معنی میں ہے اس میں یہ تعلیم و تربیت دونوں شامل ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ اردو میں ترجمہ ہوئی ایجوکیشن تو یہ صرف تعلیم رہ گئی ہے اور تربیت رخصت ہو گئی ہے. تو جو اب اختلاف کرنے کا جو لہجہ ہے وہ آپ کی تعلیم طے نہیں کرے گی, وہ آپ کی تربیت طے کرتی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر ہوا یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے بارے سے میں جاننے لگ گئے ہیں, کچھ چیزوں سے آگاہ ہو گئے ہیں, کچھ رویے ہمارے پاس نئے آ گئے ہیں, لیکن ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. اور خاص طور پہ جب عبوری دور ہوتا ہے, ہم جی رہے ہیں اس وقت ایک عبوری دور میں کہ ایک پچھلی نسل کا ایک مزاج تھا جس نے ایک زمانہ بدلتا ہوا دیکھا, اور ایک یہ نئی نسل ہے جو ایک نئے زمانے کو دیکھ رہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے. تو جو درمیانی نسل ہے اس کو پچھلی نسل کی جو آپ کہیے کہ خود ساختانہ کہہ لیجئے یا ان کی وزادارانہ روایات کہہ لیجئے یا کوئی بھی ایک خوبصورت سا نام دے لیجئے, تو ان آبگینوں کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ ان کو ٹھیس نہ پہنچ جائے, اور انہوں نے اپنی بات بھی ان تک پہنچانی ہے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہترین انداز سے, جس قدر بہترین آپ اختیار کر سکتے ہیں انداز, وہ اختیار کرنا چاہیے. اب میں اگر اس پہ بات کروں کہ اسلام اور مسلمانوں کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں کہ جب مباحثہ ہوتا ہے اور کسی سے بحث کی نوبت آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے, جس کو جدل کا لفظ عربی میں استعمال کیا کہ وَجَادِلُوا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, کہ جب بھی ایسی بھی نوبت آئے کہ کسی سے بحث و تکرار ہو رہی ہو تو اس میں بہترین انداز اختیار کیا جائے, چاہے جائے کہ اختلاف کر رہے ہوں آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس تربیت کی ضرورت ہے کہ جو ہماری تہذیب سے جڑی ہوئی ہے. تو ہم صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تربیت ہمارے پاس نہیں ہے. تعلیم بھی ہم صرف اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے کلرک بن سکیں, ایک اچھے ڈاکٹر بن سکیں کہ جو پیسہ کمانا چاہتا ہے, ایک انجینئر بن سکیں کہ جو پیسہ کمانا چاہتا ہے. ہماری تعلیم کے اندر سے وہ راویہ ہی ختم ہو گیا کہ یہ معاش تو حاصل ہو ہی جائے گا, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم معاشرے کو لوٹا کیا رہے ہیں. لیکن معاش کیسے حاصل ہو جائے گا؟ آج بنیادی ضروریات جو ہیں ان کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہے کہ اگر آج کا بچہ ایک ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے جو پیشہ ورانہ ہو, اور اس کا جو مقصد حیات ہے وہ یا تعلیم کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک اچھی نوکری اسے مل جائے, تو یہ جو آپ زمانے کا حال دیکھیں تو یہ اس کی خواہش یا اس کی یہ غلط نہیں ہے, یہ بہت حد تک صحیح ہے. بنیادی ضروریات کا حصول آسان ہو, اس کے اور مطلب عدل کا نظام ہو, تو اس کے بعد پھر ذہن دوسری چیزوں کے بارے میں سوچے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس بچے سے یا اس تعلیم حاصل کرنے کی طرف اسے راغب کرنے والے کسی انسان سے نہیں شکایت یہ کر رہا. یہ شکایت یہ ہے کہ میں اور آپ اس مرحلے سے گزرے یا جو لوگ اس سے گزر کر اب کسی منصب پر پہنچ چکے ہیں, اب کیا مجبوری ان کے آڑے آتی ہے, معاش ان کو میسر آ چکا ہے, تو اب بھی وہ اسی رجحان پہ کیوں کاربند ہے. حکومت سے یا جو ارباب اختیار ہیں ان سے سوال بعد میں ہوگا, یا وہ والدین کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص سطح کے معاش کی طرف نہ دھکیلیں اپنی اولاد کو, تو وہ اس طرف کیوں سوچتے نہیں ہیں. یہ سوال ان لوگوں سے کہ جو ایک منزل سفر طے کر کے آگے بڑھ چکے ہیں. جو مجبور ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا کبھی بھی. سوال ان لوگوں سے کہ ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کہ آپ نے معاشرے سے یہ لیا تو کیا آپ کو, کیونکہ معاشرے نے آپ کے ساتھ ایک ناانصافی کی ہے تو آپ معاشرے کو ناانصافی لوٹائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا تو یہی ہے طارق بن ناصر صاحب, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ایک آدمی جو ایک پختہ عمر تک پہنچ گیا اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, جو کہ وہ ایسا کر اس لیے رہا ہے کہ اس نے دنیا سے سیکھا یہی ہے نا, اس کا تجربہ ہی یہی ہے. بالکل. یہ بات اس وقت تک قابل قبول تھی اور یہ اس وقت تک مانا جا سکتا تھا جب تک یہ تبدیلی نہیں آئی جسے ہم آج کل کہتے ہیں سماجی رابطے کے ذرائع اور یہ جو بین الاقوامی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں, کہ علم کا جو سیلاب ہے یا جو معلومات کا سیلاب ہے یہ پہلے تھا نہیں. اب یہ ہے کہ ہر خاص و عام اتنی چیزوں سے آگاہ ہے کہ جس کی مثال پہلے
چند ایک لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ بھی کتابیں چھانتے تھے اور کہیں دور دراز سفر کرتے تھے، تو ان کے پاس مثالیں موجود ہوتی تھی اور ان کی کہی ہوئی بات لوگوں کو خواب و خیال لگتی تھی کہ اچھا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے، اچھا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ مانتے نہیں تھے۔ اب مثالیں اس قدر کثرت سے موجود ہیں تو آپ کو ماننے میں خود بخود آپ کے اندر سے ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر سے ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، آپ کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تبدیلی آپ تیزی سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے اندر پہلے جیسی شدت پسندی نہیں دیکھیں گے، ماں سوائے ایک خاص طبقے کی کہ جو علم سے دور ہے، جو تبدیلی کے سفر سے دور ہے، وہ ایک چیز پہ اٹل ہیں، ورنہ نئی نسل جو ہے اگر ان کو کوئی معقول بات بتائی جائے تو ان کو ماننے میں کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ ہاں، یہاں میں بات کہوں گا کہ مجھے یہ محسوس ہوا سارے عرصے میں پڑھاتے ہوئے کہ ہم میں شاید زیادہ منافقت تھی۔ بالکل، ہم شدت پسند ہوتے تھے۔ ہاں، شدت پسند بھی تھے، ہمارے انا کے مسائل بھی زیادہ تھے۔ یہ بچے، ان میں خلوص موجود ہے، بالکل، یہ صحیح ہے، تھوڑے بدتمیز محسوس ہوتے ہیں لیکن یہ بچے اپنی بات کرتے ہیں۔ وہ خوبی یہ ہوتی ہے نا کہ ایک بات وہ بیان کر رہے ہیں نا، جس وقت تک وہ بات بیان کر رہے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز ہے جو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ گفتگو میں اکثر پہلو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بحث کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک ہوتی ہے بحث کہ آپ علمی طور پہ اس گفتگو کے بارے میں اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اس میں ہی کبھی اچانک سے آپ کے اندر سے آپ کی انا نکل کے آپ کی گفتگو کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس کے بعد آپ بحث نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، موضوع سے متعلق نہیں ہو جاتے، آپ اپنی انا کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نئی نسل کی بچوں، جو نئی نسل ہے، نئی نسل کے بارے میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ وہ جب کسی موضوع پر بحث کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی زبان میں آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت لڑ رہے ہوتے ہیں پوری جانب، جسے کہا جائے کہ انصاف کے ساتھ اس موضوع کے لیے۔ بالکل، یہ اور بات مجھے بھی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی ان کے سامنے کوئی دوسری بات آتی ہے جو ان کا ذہن قبول کرتا ہے یا ان کو سمجھ میں آنے لگتی ہے کوئی بات، تو یہ فوراً اپنی بات سے مان لیتے ہیں اور اپنی بات سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انا بہت کم آتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، انا ان میں بھی آتی ہے، لیکن ان کے اندر کم آتی ہے۔ یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے۔ تو اگر اس بات کو شعوری طور پر ان تک پہنچا دیا جائے کہ انا بیچ میں نہیں آنی چاہیے، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے اور دوسرے کی بات بھی اتنے ہی تحمل سے سننا چاہیے، تو یہ وہ مزاج ہے کہ جو ہم معاشرے میں اگر نافذ کر دیں اور ہمارے معاشرے میں رائج ہو، تو شاید ہمارے پاس خیالات، نت نئے خیالات زیادہ ہوں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک میرا خیال ہے وہ آپ کے لیے منوان قابل قبول ہو۔ میرا خیال خام ہو سکتا ہے، ناقص ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یا 6 لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، ان 6 میں سے ہو سکتا ہے کوئی صاحب علم ایسا ہو جس کے پاس وہ خوبی نہیں ہے جو میری ذات میں، وہ خوبی موجود ہے جو میری ذات میں نہیں ہے، تو وہ اس خیال کو اتنا توانا بنا دے کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہو۔ بالکل، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ میرے اعتبار سے ناقص ہے تو دنیا کے لیے بھی ناقص ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے اندر وہ خوبی نہیں ہے، میں ایک اچھا منتظم نہیں ہوں، اس لیے میرے اندر وہ خیال موجود ہے اور میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کروں گا، ناکام ہو جاؤں گا، اور جس شخص کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سوچ نہیں سکتا یہ بات، لیکن وہ منتظم بہت اچھا ہے، اس نے سنا، اس پہ عملی جامہ پہنا لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح کی دسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بولنا، اختلاف کرنے کے آداب سکھائیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ سے تاریخ میں لکھی جاتی رہی ہے کہ اختلاف کرتے ہوئے میرا اور آپ کا شخصی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کہ میں آپ سے شخصی طور پہ کیوں منحرف ہو جاؤں یا ناد رکھنا شروع کر دوں۔ آپ نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، آپ کی بات مختلف ہے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ میں آپ کی ہر بات سے اتفاق کروں گا۔ بالکل، تو یہ ادب سکھانے کی ضرورت ہے، جسے کہا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی لکھا گیا اور اسلامی تہذیب میں بھی بیان کیا گیا، جس کو ادب الاختلاف کا نام دیا گیا۔ مطلب اس کا پورا عنوان ہی یہ ہے کہ ادب الاختلاف، کہ کسی سے اختلاف کرنے کے آداب کیا ہو سکتے ہیں کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو یا اس کی انا بیدار نہ ہو، یا آپ کہیں کسی موقع پہ تہذیب کا دامن نہ چھوڑ دیں، یا کہیں آپ کسی غلط سمت میں نہ نکل جائیں، نفس مسئلہ یا نفس موضوع سے ہٹ کر آپ اپنے نفس کی تسکین میں نہ لگ جائیں۔ بالکل، تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو ہمیں پہنچانی چاہیے۔ لیکن ہم تو اس نسل سے ہیں نا جس میں لوگ کتابیں اس لیے پڑھتے تھے کہ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر ثابت کر سکیں کہ وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ بالکل، یہ آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل نہیں، یہ ضرور ہوتا رہا ہے، اور لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو کلیے کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے۔ تو ایسے لوگ بھی رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ رہے ہیں کہ جن کی بدولت پھر علم جو ہے وہ شاید انہی تھڑوں، چبوتروں اور نکڑ پہ گفتگو کے نتیجے میں جو ہے نا لوگوں میں شوق علم پیدا ہوا اور لوگ خود کتابیں پڑھنے نکل کھڑے ہوئے۔ بالکل، تو یہ دونوں طرح کے طبقے موجود ہمیشہ سے رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں یہاں معاملہ یہ ہے نا، جہاں جیسے اردو، شاید ہم اردو سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے، یا پھر حقیقت یہی ہے کہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، اردو بہرحال ایک تہذیب بھی ہے، ایک خود اپنے اندر ایک وسعت ہے جو کہ جس کو تہذیب کہہ سکتے ہیں۔ بالکل تہذیبی وسعت ہے، کیونکہ اردو، اگر آپ سوچتے ہیں کہ اردو کی تاریخ کتنی پرانی ہے،
تو آپ اس کو اردو کو 200-400 سال پہ محدود نہیں کر سکتے. اب تک جو تحقیق ہو چکی ہے اردو کی تاریخ کم و بیش 750 سال تک بنتی ہے. مطلب اس کے ابتدائی نمونے جس شکل میں ہندوستان میں دریافت ہوئے, جو تحریری ثبوت میسر آ چکے ہیں, وہ اتنے قدیم ہو چکے ہیں کہ وہ 750 سال تک اس کی تاریخ پھیل جاتی ہے. تو اب اس 750 سال میں ہندوستان میں ہونے والی تبدیلیاں کہ جس پہ عروج و زوال حکمرانوں کا, بیرونی حملہ آوروں کی شورشیں اور یہاں کے مقامی بغاوتیں اور سب کچھ, یہ سب کچھ اس تہذیب نے, اس زبان نے دیکھا اور اس میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہوا ہے. تو اس کا ایک رنگ ہے اور اس پہ سفر کرتے کرتے اس نے اپنی شکل خود بنائی ہے. اور اب آگے بھی یہ اتنی توانا ضرور ہے کہ یہ آئندہ بھی اپنی شکل متعین کر لے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ شکل مجھے 100% پسند نہ آئے, ہو سکتا ہے وہ شکل 100% آپ کو پسند نہ آئے, لیکن یہ شکل اپنی خود متعین کرے گی. تو یہ بتائیے نا کہ پھر اردو لغت جو ہے اسے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی وہ شکل, کیا اس کتنا عرصہ لگے گا, کیا ہمیں جو ابھی نئی جو زبان ایک سامنے آ گئی جو ابھی شاید مکمل نہیں ہے کہ کوئی خاص حیت اختیار اس نے نہیں کی, ابھی وہ تبدیلی سے گزر رہی ہے, اگر کوئی نئی لغت اس نئی زبان کو پہلے تو اس کو تسلیم کریں کہ ہاں یہ ایک نئی زبان ہے, یا پھر اردو کا موجودہ حال یہی ہے اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے یہ غلط ہے, یہ بگاڑ ہے, یا پھر یہ ارتقاء ہے, اس کے بعد آپ چونکہ انہی مسئلوں سے دو چار رہتے ہیں, آپ کا تو کام یہی ہے, آج اردو بورڈ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے بورڈ کا جو بنیادی طور پہ یہ جو لفظ ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ کتنی وسعت ہے اردو کے مزاج میں, کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بوجھل سا لفظ اس کی جگہ ٹانک دیا جاتا اور اس کا نام ایسا رکھ دیا جاتا. مختلف اداروں کے خالصتاً ادبی نام بھی رکھے گئے, لیکن جب بورڈ کے اندر جو حاکمیت موجود ہے اور جو مشاورتی رنگ موجود ہے اس کو اختیار کرنا ہوا تو وہ بھی اختیار کر لیا گیا. یا اس سے پہلے میں نے بوریت کی بات کی, یا اسی طرح درجنوں الفاظ ہیں کہ جو اردو میں شامل ہوتے گئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, وہ انگریزی کے ہوں, وہ عربی کے ہوں, وہ فارسی کے ہوں. لیکن صرف ایک بات ہے کہ میں غیر ضروری طور پہ جو انگریزی لفظ اپنی تحریر میں شامل کر دیتا ہوں, اردو لغت ان کو اپنی اندر جگہ نہیں دے گی. کہ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا اردو میں استعمال موجود ہی نہیں ہے تحریری طور پہ. ہماری تو جو لغت ہے خاص طور پہ وہ ہے کیونکہ تاریخی اصول پہ تو اس کا ضبط تحریر میں موجود ہونا بہت ضروری ہے کہ جو الفاظ تحریر میں محفوظ ہو گئے ان کو تاریخی حوالوں سے یکجا کیا جائے گا کہ جی 1444 میں پہلی دفعہ فلاں کتاب کے اندر یہ لفظ لکھا گیا تھا تو اس کی سند درج کر دی گئی اور اس وقت اس کا مطلب یہ تھا اور اب یہ سفر کرتے کرتے یہاں تک آ گیا. مثال کے طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے جلوس, عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. ہمارے معاشرے میں اس معنی میں رائج نہیں ہے. یہ جلوس کا تحریر میں یہ مطلب ضرور مل جائے گا آپ کو کہ شہنشاہ نے جلوس فرمایا اپنے تخت پر, قدیم تحریروں میں ملے گا. موجودہ جلوس کا مطلب بھی لغت نے درج کیا ہے کہ لوگوں کا وہ ہجوم کہ جو کسی خاص جگہ جمع ہو کے نعرے لگاتا ہے, مظاہرے کرے اور اس طرح کی مختلف. یا یہ اچھا یہ اردو کی لغت ہی نہیں, اب آپ کے ہاں ایک حادثہ پیش آیا, گلو بٹ ایک لفظ وجود میں آیا, ہاں تو وہ آکسفورڈ نے بھی اپنے ہاں شامل کیا, ہماری لغت میں بھی وہ شامل, مطلب گلو بٹ دونوں زبانوں کا لفظ ہو گیا. اب انہوں نے اردو زبان سے کیونکہ وہ اس بیانیے کے لیے وہ کیا لفظ لے کر آئیں گے, بالکل وہ ایک نئی ذہنی کیفیت ہے. بالکل. اسی طرح سونامی ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا تھا. اب اردو میں سونامی پچھلے 10 برسوں میں جس معنی میں استعمال ہونے لگا ہے تو اس کا سفر کرتے کرتے کیا آپ اس مفہوم کو ترک کر دیں گے؟ لوگوں کا ایک وہ مجمع جس کے لیے آپ پہلے کوئی اور لفظ, لوگوں کے سروں کا سمندر اور اس طرح کی تراکیب استعمال کرتے تھے, اب اس کی جگہ ایک سونامی لفظ نے لے لی ہے, تو کیا آپ اس کو رد کر دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں. اردو اس کو بھی اختیار کر رہی ہے. اسی طرح اور الفاظ کے جن کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کو لغت ضرور جگہ دیتی ہے, لیکن آپ چاہیں کہ اب جیسے جو جدید ایجادات ہیں کہ ہماری لغت شائع ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ 58 سے بننا شروع ہوئی, پہلی جلد 1977 میں شائع ہوئی, پھر 2010 میں جا کے اس کی آخری جلد شائع ہوئی, تو ہر برس اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہی. اب شروع کی جلدوں میں اگر کچھ الفاظ موجود نہیں ہیں تو اب نظر ثانی میں وہ شامل ہوں گے. پرانی لغات میں اردو کی کہ کمپیوٹر کی جو تکنیک تھی اور اس سے جو ایجادات تھیں اس سے متعلقہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اب اردو کی لغات میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ جو کمپیوٹر کے آلات اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں سے متعلق ہیں. پہلے حتیٰ کہ انگریزی کی لغت میں بھی موجود نہیں ہوتے تھے پہلے. وہ ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا تکنیک, اس سے پہلے آپ نے لفظ استعمال کیا بوریت. پہلے اردو کا یہ مزاج رہا کہ انگریزی سے لفظ لیتی, لیکن اس انگریزی کے لفظ کی تھوڑی سی حیت میں تبدیلی آ جاتی کہ پھر وہ زبان جو ہے وہ
قابل قبول محسوس ہوتی یا پھر اس میں روانی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. آج اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آج ایک پورا لفظ اپنی پوری اصل کے ساتھ, پوری انگریزی حیت کے ساتھ زبان میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیا جاتا ہے. اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو زبان میں لفظ داخل ہوتے ہیں نا, اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں دخیل اور ایک کو کہتے ہیں مستعار. تو جب اپنی اصل شکل کے ساتھ کسی بھی زبان سے کوئی لفظ آتا ہے دوسری زبان میں تو وہ کہلاتا ہے مستعار. اور جب وہ اپنی تھوڑی بہت شکل بدل کے یا اپنا معنی تبدیل کر کے, کبھی ایسا ہوتا ہے شکل نہیں بدلتی, جلوس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جلوس عربی میں بھی اسی طرح ادا کیا جاتا ہے جس طرح ہم ادا کرتے ہیں, لیکن اس نے اپنی شکل بدلی مانوی اعتبار سے. ملزم عربی زبان میں کچھ اور تھا, ادا اسی طرح سے ہو رہا ہے, لیکن اس نے یہاں شکل بدلی مانوی اعتبار سے. اسی طرح انگریزی الفاظ بھی بہت سارے ہیں کہ جو انگریزی میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتے تھے, اب وہ بولے اسی صحت کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن یہاں مانوی اعتبار سے شکل بدل لی. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دخیل, ایک ہوتا ہے مستعار. تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے مستعار لینے کا, کہ آپ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی دوسری زبان سے لفظ لیا اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو پوری صحت سے ادا کریں. اور پھر ہوتا یہ کہ وہ جب عوام الناس تک پہنچتا ہے تو ان کی خیرات پہ چڑھنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لا علمی میں یا کبھی کبھی خطے کے مزاج کی وجہ سے, دیکھیے ہم اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں, جس آب و ہوا میں جیتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے یہ جو اعضاء ہیں, اعضاء تکلم جو ہیں, یہ مختلف ہے. مجھے اور آپ کو کچھ الفاظ بولنے میں دشواری ہو سکتی ہے, اور اسی طرح انگریزوں کو یا اہل عرب کو یا اہل فارس کو کچھ الفاظ بولنے میں دشواری ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ کو ڈال عرب کے ہاں نہیں ملتا. یہ جو تین نقطوں کے ساتھ جسے ہم زے کہتے ہیں, یہ کی آواز آپ کو نہیں ملے گی عرب کے ہاں. اس کے مقابلے میں ان کے ہاں صاد ملے گا جو بہت ہی پر بولا جاتا ہے. تو اردو کی تو خوبی یہ ہے کہ تمام خطوں سے اس طرح کے الفاظ یہاں حروف پہنچیں اور ہم ان کو صحت کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں ہوتے ہیں مستعار, تو ہم منوان قبول کرتے ہیں اور اسی طرح ادا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی خود بخود وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, یا کبھی کبھی زبان اپنے مزاج کی وجہ سے اس کو گھڑ کے بدل دیتی ہے کہ کوئی صاحب زبان کوئی چیز ترکیب دینے کے لیے یا کسی موقع پہ کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے بطور تفنن بھی صحیح, لیکن اس میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ چل نکلتا ہے. اس کے لیے صحیح لفظ ہے کہ وہ پھر چل نکلتا ہے, پھر آپ کا زور نہیں چلتا, پھر وہ لفظ چلتا ہے اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے وہ دخیل کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. تو دخیل ہونے کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ اس میں تغیر ہو, لیکن وہ زبان کا مستقل حصہ تسلیم کر لیا جاتا ہے, اور اس کی حیثیت پھر فصیح ہوتی ہے کہ آپ وہ استعمال کریں, لفظ وہ فصیح ہو. آپ یہ بتائیے کہ گزشتہ 10 سال میں کوئی ایسا لفظ ہے جو کہ دخیل آپ سے کہیں انگریزی سے یا کسی بھی زبان سے, جو آپ کی یادداشت میں؟ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ مستحضر ہونا, کوئی فوراً نو کے زبان پہ اس وقت میں لفظ کیا آپ کو مثال دوں, کیونکہ بہت سارے الفاظ. قریب ترین لفظ کون سا ہوگا جو زمانے میں قریب ترین؟ زمانے میں قریب ترین لفظ مجھے آپ کو مہلت دینی پڑے گی کہ میں ایک لمحے سوچ سکوں, کیونکہ آپ سے گفتگو کرنے میں محو ہوں, تو اس لیے میں وہ الفاظ نہیں سوچ رہا. لیکن مثال میں آپ کو ضرور پیش کرتا ہوں کہ لفظ جو ہمارے پاس ایسا کہ جس کو ہم دخیل قرار دے سکیں, اور اس دخیل قرار دینے میں آپ کے سامنے کیا اچھی مثال پیش کر سکوں. یہ سکوت شاید میری کم علمی کا نتیجہ ہے. نہیں, یادداشت کا مسئلہ بھی ہے نا, چیزوں کا فوراً یاد آ جانا. ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فوراً حافظے میں ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں, کیونکہ میں اس کی نا تفریق کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو آسانی سے بیان کر سکوں. لیکن کیا تبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ شاید کافی عرصے سے کوئی لفظ دخیل, ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کو ہم دخیل کہہ سکیں؟ نہیں, اس طرح کے بہت الفاظ ہیں. میں اسی لیے اصل میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں اس طرف طبیعت میری مائل ہو تو میں وہ الفاظ آپ کے سامنے اس کی فہرست پیش کر سکوں کہ وہ بہت الفاظ ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا, لیکن زبان اتنی طاقتور ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے مستقل, اور اس خوبی سے کر رہی ہے کہ مجھے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں خاموشی سے کوئی ہنر دکھا دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کہیے کہ آپ اس کو تھوڑا سا قدیم مان لیں گے, لیکن کیا آپ مشین کا متبادل کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ ہاں, ایسا کوئی لفظ نہیں ہے غالباً. مشین کا متبادل آپ لفظ نہیں استعمال کرتے, ایون انجن کا بھی نہیں ہے کوئی لفظ. اسی طرح کے اب اسی طرح, اور یہ اس کی جو دخیل ہونے کا درجہ کیا ہے, مثال کے طور پہ کہ اب بحث ہوئی کہ جی اے ٹی ایم کا ترجمہ ہونا چاہیے. اے ٹی ایم ہے, اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ نادانستگی میں اس کو اے ٹی ایم مشین بھی بولتے ہیں, حالانکہ اس کا ایم وہ جو ہے وہ خود مشین ہے. تو اب اے ٹی ایم کا ترجمہ ہونا چاہیے. تو جب اس کے اوپر بحث ہوئی کہ اچھا کیا ترجمہ ہونا چاہیے, تو بہت سارے تراجم پیش کیے گئے, لیکن اتفاق اس بات پہ رہا کہ آخر میں مشین ہی رہے گا. اب جو آٹو ٹیلر ہے اس کے لیے آپ الفاظ کی گفتگو کیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ مشین کو اس درجے پہ قبول کر لیا گیا کہ اب اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح پھر ہم الفاظ کی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں. زیادہ تر اردو میں اس طرح کے الفاظ قریب زمانے میں وہ ہیں کہ جو سائنسی ترقی سے جڑے ہوئے ہیں,
اور یہ ہمیشہ سے ہر زبان میں رہا ہے کہ اگر آپ سائنسی طور پہ طاقتور ہیں تو آپ کے الفاظ دوسری زبان عنوان قبول کرے گی، اور اگر آپ سائنسی طور پہ اور علمی میدان میں، تحقیقی میدان میں پیچھے ہیں تو آپ کے الفاظ پیچھے رہ جائیں گے. مطلب کیمیا جو ہے وہ کیونکہ عربوں سے ہاں گیا ہے تو انگریزی کے ہاں اس کی شکل کیمیا سے بدلی ہے، ہم وہاں سے نہیں لے کر آئے یہاں پر. بالکل بالکل. اسی طرح الجبرا جو ہے عربوں سے گیا ہے تو الجبر والمقابلہ سے وہ جہاں کے وہ الجبرا ہوا ہے، ہم وہاں سے یہاں نہیں لے کر آئے. تو اسی طرح اب جب اردو بولنے والے اپنے علم کی بنیاد پر کوئی ایسا کام کریں گے تو وہ لفظ یہاں سے سفر کر کے پھر آگے جائے گا. لیکن ان کتابوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کو نویں جماعت کی جب آپ اس کی حیاتیات کی کتاب خریدنے جاتے تو اس میں اردو میں لکھا ہوتا ہے، بے سے لکھا ہوتا ہے بایولوجی. اب یہ کیا ہے؟ جب آپ نے اردو میں ہی لکھنا ہے تو اس کو حیاتیات کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اور حیاتیات کے ساتھ ہی ایک لفظ بایولوجی انگریزی کا لفظ انگریزی میں لکھ دیا جائے تو بچے کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ میں اب ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں یہ وہ دو رنگی ہے یا جو وہ تضاد ہے یا جس کو سخت لفظوں میں ہم کہیں کہ منافقت ہے کہ جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی شدت کے نتیجے میں، کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے جو طریقہ رہا ہے کہ ہم نے اردو میں لفظ لکھا ہے اس کے آگے قوسین کے درمیان ہم انگریزی میں وہ لفظ لکھ دیں. وہ قوسین میں اس کا ہونا خود اس بات کی معذرت بیان کرتا ہے کہ یہ مستقل زبان کا حصہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ کرنے کے بجائے ہم کہیں کہ اب چلو لوگ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان حروف سے بھی آشنا نہیں رہے کہ وہ ABCD پڑھ کر ان سے واقف ہو سکیں گے. تو وہ ہم کبھی کبھی اپنی کم مائیگی چھپانے کے لیے، کیونکہ یہ کتابیں جو تصنیف ہو رہی ہوتی ہیں اس کا جب تک ایک کوئی باضابطہ نظم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے جب تک تعلیم کے اس مرحلے پہ وہ ابتدائی جماعتوں سے لے کے وہ ماقبل اسکول ہوں یا یہ اسکول کی 10 جماعتیں ہوں، اس کے لیے ہمارے پاس نصاب کے اندر اور پڑھانے والے اساتذہ، آپ اس سے بڑا المیہ دیکھیں نا اس معاشرے کا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے 10 جماعتیں پڑھ لی ہیں یا میں نے گریجویشن کر لی ہے اور اس کے بعد میرے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے تو میں کسی اسکول میں تدریس شروع کر دیتا ہوں. 90% آپ کے معاشرے کا حال یہی ہے، ہمارے اور آپ کے معاشرے کا. تو جہاں تدریس کے لیے یہ اہلیت رہ جائے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ دو رنگی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے مرحلے پہ ہی خرابی کر دیتے ہیں کہ فرصت کے دن ہے تو کیا کیا جائے، پڑھا لیتے ہیں. اب وہ پڑھانے سے نہ ہم واقف ہیں آداب سے، نہ علمی سطح وہ ہے، نہ بچوں کا ذہن وہ کورا کاغذ یا وہ جو لا ہے اس پہ لکھنا کیا ہے وہ ہم تحریر ہی غلط کر رہے ہیں. تو ہم اپنے معاشرے سے توقع کیا کر سکتے ہیں؟ ورنہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ 3 شعبے ایسے ہوتے تھے، اور دوسرا اس میں جو پیسے اور معاش اور جو کاروباری زاویہ شامل ہو گیا ہے وہ سب سے برا چیز ہے. مطلب یہ دونوں چیزیں آپ شامل کر لیں. ورنہ یہ تھا کہ 3 شعبے ایسے ہو سکتے تھے کہ ریاست ان کی سراسر ذمہ دار ہو، اس میں سے سر فہرست جو ہے تعلیم، پھر عدالت اور اس کے بعد پھر طب، معالجہ، کہ ان تینوں کو پیسہ دینا عوام کی جانب سے ان کی توہین ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اس درجے پہ کر رہے ہیں کہ جس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. بالکل. تینوں شعبے. تو ہم نے ان تینوں شعبوں کا حال اپنی بساط بھر خراب ضرور کر دیا. تو اب جب تک ان میں اصلاحات نہیں کریں گے نا تو کچھ نہ کچھ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر رہیں گے. یہ بڑی اچھی تمثیل ہے اس مسئلے کو جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے ایک طبیب کو دکاندار بنا دیا تو پھر یا ایک استاد کو ایک کاروباری بنا دیا تو اس کے بعد وہ جو عزت کا معاملہ ہے وہ تو کم ہو ہی گیا. یہی معاملہ میں اسی ادب کی بات کر رہا ہوں، میں اسی تہذیب کی بات کر رہا ہوں جو ہوتے ہم نے ظلم کیا اپنی نسل کے ساتھ. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز کو، کس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کس سے کیا بات کرنی ہے. اور پھر اب ترجیح، اب یہ تو خیر بہت اوائل کی بات ہے. اس کے بعد ترجیح بدلتی چلے گی اور پھر جو ہے وہ اب معاشی طور پر جو ہے کمزور ہوتے چلے گئے. تو پھر آج کا جو بچہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس کی ترجیح جو ہے وہ قطعاً بھی زبان نہیں ہے، اردو کیا انگریزی بھی شاید نہ ہو. بالکل. کیونکہ وہ اس میں ادب تو نہیں سیکھتا، اس میں تو وہ ایک خاص شعبے سے جڑنا چاہتا ہے، اس خاص شعبے کی خاص معلومات جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اس زبان کو وہ اتنا ہی. اور پھر یہ دور جو ہے وہ چونکہ رومان کا دور نہیں ہے، یہ پوسٹ ماڈرنائزیشن جسے کہیں اس کا دور ہے. تو اس میں تو شاید ادب بیچارہ ویسے ہی کہیں کسی کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. بالکل. یا اس کے کم سے کم پیمانے ضرور مختلف ہو گئے ہیں. بالکل.
تو ایسے میں طالب آزاد صاحب، آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر اور آپ اپنے ان محسوسات یا اس درد یا اس کرب جو زبان سے ہے جڑا ہے، آپ آج کے دور کے بچے کو یا وہ بچے جو جامعات میں پڑھتے ہیں، جو کہ بچے نہیں ہیں غالب، ہاں یقیناً، بلکہ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بہت سیدھی اور آسان سی بات جو میں پوری گفتگو میں کہیں نہ کہیں شامل رہی، زبان کے بنیاد پر پہلی کہ زبان جو بھی سیکھیں پورے انصاف اور دیانتداری کے ساتھ سیکھیں، اور زبان بولیں بھی تو اس زبان کو مہارت کے ساتھ بولیں، نہ خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں نہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ بالکل، اس کے نتیجے میں اگر آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور خود کو دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ پھر یقینی طور پہ بہت بڑے نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ صرف انگریزی بول چال کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک مزاج بن چکا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ انگریزی زبان سے واقف نہیں ہو سکتے کہ اگر آپ کو انگریزی پڑھنے کو دے دیا جائے، انگریزی ادب پڑھنے کو دے دیا جائے، یا انگریزی زبان میں جو گہرائی ہے وہ بحیثیت زبان جو اس کی خوبیاں ہیں وہ آپ کبھی نہیں جان سکتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا علم ایک سطحی اور سرسری سا رہ جائے گا۔ نہ آپ اس زبان کی عزت کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی زبان کی عزت کر سکتے ہیں، وہ اردو زبان ہو یا آپ کی مادری بولی پاکستان میں بولے جانے والی کوئی بھی علاقائی زبان ہو، یا دنیا کے کسی گوشے میں بھی آپ رہتے ہوں، تو زبان سیکھیں تو اس کو پوری دیانتداری سے سیکھیں اور اس کو بولتے ہوئے پورے انصاف کے ساتھ اس کو ادا کریں، وہ اردو ہو یا انگریزی ہو، مہارت دونوں میں یکساں حاصل کریں، اور ایسا نہ کریں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے نا، آپ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو آپ نے بات کی تھی درمیان میں کہ جو اپنے اندر ہم کلام ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کا خیال ہوتا ہے اور آپ کا ایک بیان ہوتا ہے، تو آپ سوچ اردو میں رہے ہوتے ہیں، بیان انگریزی میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو بیچ میں سے الفاظ جو ہے نا، وہ جو مفہوم خبط ہوتا ہے، جو ترجمہ میں ہوتا ہے، بالکل، وہ کہاں جاتا ہے وہ آپ کو بھی نہیں معلوم ہوتا، اور وہی اصل نقصان ہوتا ہے۔ تو انصاف کے ساتھ زبان سیکھیں اور اس کو بولنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی شرم و عار نہیں ہے۔ میں اور آپ یا جو سن رہے ہیں اس بات کو، اگر ہمیں آج لگتا ہے کہ آج اردو کی بدولت ہمیں معاش میسر نہیں آ سکتا، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی منصب پر پہنچ جائیں تو ہم اس کو معاش سے وابستہ کر دیں، خود بخود زبان رائج ہو جائے گی اگر ہمیں واقعتاً زبان سے محبت ہے۔ اور پھر جو بات یقیناً میرے کہنے کی نہیں، سب سے اہم ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اور ہمیں اس میں ہم کہیں کہ ناانصافی کا شکار ہو کے ملا ہے یا خوش نصیبی سے ہمیں بھرپور حصہ مل گیا ہے، یہ ہماری اپنی ذات کی حد تک بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مل چکا ہے اس کے بعد ہم نے لوٹانا کیا ہے۔ جب تک آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ آپ جو ہے اشتہار سازی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، یا خواہ آپ ڈاکٹر بن گئے ہوں، طبیب بن چکے ہیں، یا آپ انجینئر بن چکے ہیں، یا اس طرح کے کسی بھی شعبے سے اور شعبے سے تعلق آپ کا ہے جس کا آپ کا ادب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تب بھی آپ وہاں رہتے ہوئے معاشرے کو لوٹا کیا رہے ہیں، اس پہ اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناانصافی اب کر رہے ہیں۔ پہلے کے لوگوں کی ناانصافی کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم معاشرے کو کچھ نہیں لوٹا رہے تو یقیناً اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم اس طرح سے کہ شاید میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، ہماری نسلوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بالکل، تو انسان اگر خود غرض ہو کے بھی سوچے نا تو اس کو بہر صورت معاشرے کو کچھ نہ کچھ اچھا لوٹانا چاہیے۔ تو جو سن رہے ہیں وہ اگر یہ ذمہ داری محسوس کر لیں گے تو کل کو وہ شاید شکوہ نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ اپنی کامیابیوں کے تذکرے کر رہے ہوں گے۔ بہت 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 شکریہ طالب آزاد صاحب، آپ کے ساتھ جب بھی نشست ہوتی ہے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور امید ہے کہ سننے والوں نے بھی کچھ محسوس بھی ہوئے ہوں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے لغت کھول کے آپ کو سنا ہوگا، کچھ نے کان کھول کے آپ کو سنا ہوگا کچھ لوگوں کے دونوں کانوں کے درمیان میں سے بات گزر گئی ہوگی، کچھ کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہوگی، اور کچھ نے شاید شروع کے ہی کچھ 2 منٹ سننے کے بعد ہی فیصلہ کیا ہوگا کہ بھائی ہم سنتے رہے تو سن ہو جائیں گے لیکن مجھے بہت اچھا لگا، محبت آپ کی، اور مجھ جیسے لوگ اور بھی ہوں گے یقیناً، میں بڑا ایک عام سا آدمی ہوں، اور ایسا ہے نہیں، یہ آپ بہت کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں لیکن اسی امید پر دنیا قائم ہے، تو ہم بھی پیوستہ ہیں شجر سے اور بہار کی امیدیں رکھتے ہیں۔ امیدیں، لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ ہم پیوستہ ہیں شجر سے اور امیدیں باہر ہیں ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ زمانے کی مزاج اختتامی کلمات آپ ادا کر رہے تھے، لیکن یہی کہ زمانے کا مزاج بدلتا کیسے ہے تو وہ ادب میں بھی جگہ پاتا ہے۔ جیسے ایک مصرع یہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو عہد حاضر میں جب شعر کہا گا کہ رہیں پیوستہ کیوں ایسے شجر سے، جڑیں جس پیڑ کی دیمک زدہ ہوں، ہائے 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 ہائے، تو یہ بھی ادب ہے، اور ادب اس کو بھی مان رہا ہے۔ ادب میں ان دونوں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ایک خیال یہ ایک خیال یہ، تو یہ خوبی بہر صورت معاشرے میں بھی نظر آنی چاہیے۔
طارق بھائی اب ایک نیا موضوع چھڑ جائے گا اور نیا ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب ایک اور نشست رکھیں گے اور پھر چیزوں کو جو ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے شاید بہت سارے موضوعات پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کئی نشستوں کی ضرورت ہے. تو ہم ایک نشست دوبارہ رکھیں گے، بلکہ ایک سے زائد نشست انشاءاللہ رکھیں گے اور پھر مزید بات کریں گے. بہت بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی اور یہ خوشی تا دیر برقرار رہے گی. پھر ملیں گے. خدا حافظ.